خداوند کے عظیم جلالی قادر اور مقدس نام میں آپ سب کی سلامتی چاہتا ہوں۔ میں پاسٹر واشنگٹن آج بڑے ہی اہم موضوع کو لے کر آپ کے سامنے حاضر ہوں۔ آج کا ہمارا موضوع ہے یسوع کو درخت پر لٹکا کر مار ڈالا گیا۔ آج کی مرکزی آیت ہے اعمال 5 باب اس کی 30ویں اور 31ویں آیت۔ لکھا ہے، ہمارے باپ دادا کے خدا نے یسوع کو جلایا جسے تم نے صلیب پر لٹکا کر مار ڈالا تھا۔ اسی خدا نے مالک منجی ٹھہرایا اور اپنے دانے ہاتھ سر بلند کیا تاکہ اسرائیل کو توبہ کی توفیق اور گناہوں کی معافی بخشے۔ آمین۔ اے میرے عزیزو، میں آج خاص طور پر آپ سے ایک درخواست کرنا چاہتا ہوں، اور وہ یہ ہے کہ آج کی اس ویڈیو کو آپ پورا دیکھیں اور پورا سنیں۔ میں ایمان رکھتا ہوں کہ آپ خدا کے اس مکاشفے کو جان پائیں گے جو آج میں آپ سے بیان کرنے کو ہوں۔ اے میرے عزیزو، آج کا موضوع بہت ہی اہم ہے، مکمل سنیں اور میں ایمان رکھتا ہوں کہ آپ برکت پائیں گے۔ اس ویڈیو کو بنانے کا مقصد ایک تنازع سے جڑا ہے، تو میں نے سوچا اور خدا کی مرضی کو بھی جانا، اور آج میں یہ ویڈیو بنا رہا ہوں۔ اسی لیے بنا رہا ہوں تاکہ آپ جان سکیں۔ بہت سے مسیحی فرقوں میں اعمال 5 باب 30 آیت کو لے کر بحث ہوتی ہے، یعنی ایک تنازع کھڑا ہو جاتا ہے، اور بہت سے غیر مسیحی بھی اس آیت مقدسہ کو لے کر مسیحیوں کو غلط ثابت کرتے ہیں، آزمائش میں ڈالتے ہیں۔ ہمیشہ اعمال 5 باب 30ویں آیت کو لے کر کہا جاتا ہے کہ اس کا ترجمہ غلط ہے۔ یسوع کو درخت پر لٹکایا گیا، بائبل میں لکھا ہے، اور یسوع کو صلیب نہیں بلکہ بلی پر لٹکا دیا گیا۔ تو میں آج اسی تنازع کو پیچھے چھوڑ کر آپ کو اپنے ساتھ کمال کی جانب لے کر جاؤں گا۔ ہم کمال کی جانب بڑھیں گے۔ تو اے میرے عزیزو، یاد رکھیے گا کہ کتاب مقدس میں، بائبل مقدس میں، جہاں اعمال 5 باب 30 آیت میں جو آج کی ہماری مرکزی آیت بھی ہے، وہاں پر جو یونانی ورڈ استعمال کیا گیا ہے، جس کا اردو میں ترجمہ صلیب لکھا ہے، جس کی میں نے تلاوت بھی کی، لیکن اس کے اصل متن یونانی متن میں وہاں پر جہاں صلیب اردو میں ہے، وہاں یونانی میں ایگزولون ہے، یعنی اس کا مطلب ہے درخت۔ جی ہاں، پڑھا صلیب، لیکن اصل متن میں لکھا ہے درخت۔ تو اگر ہم یونانی متن میں پڑھیں تو اسے ہم کیسے پڑھیں گے؟ وہی اسی طرح سے جو آج کا ہمارا موضوع ہے کہ جسے تم یسوع کو درخت پر لٹکا کر مار ڈالا گیا، جسے تم نے درخت پر لٹکا کر مار ڈالا تھا۔ جی ہاں، گھبرانے کی ضرورت نہیں، آپ اس ویڈیو کو پورا دیکھیے گا۔ تو اے میرے عزیزو، اعمال 5 باب 30 آیت میں جہاں اردو میں صلیب کا ورڈ ہے، وہاں پر یونانی متن میں ایگزولون لکھا ہے، جس کا مطلب درخت ہے، جبکہ بائبل مقدس میں متی 7 باب 19 آیت میں جو درخت کے لیے ورڈ یونانی استعمال ہوا ہے وہ ہے ڈینڈرون۔ تو یہاں پر ہمیں ایگزولون ملتا ہے، جبکہ متی 7 باب 19ویں آیت اور کئی دیگر جگہوں پر ہمیں درخت کے لیے جو ورڈ استعمال ہوا ہے وہ ڈینڈرون ملتا ہے۔ ان میں فرق کیا ہے؟ پہلے اسے جان لیں۔ یاد رکھیں کہ ایگزولون، جس کا ذکر اعمال 5 باب 30 آیت میں ہے، یہاں پر
مطلب ہے درخت، لیکن ایک ایسا درخت کی جس کی لکڑی ٹکڑوں یا ٹکڑے کو استعمال میں لایا گیا ہو، یعنی یہاں پر درخت کی اس لکڑی کا ذکر ہے جس کے ٹکڑوں کو یا ٹکڑے کو استعمال میں لایا گیا ہو یا لایا جا رہا ہو، جبکہ ڈینڈرون جو ہے وہ پورے درخت کو یا پودے کو ظاہر کرتا ہے۔ جیسے آپ ایک درخت دیکھتے ہیں تو وہ ڈینڈرون ہے، لیکن اگر آپ کسی لکڑی کے فرنیچر کو دیکھتے ہیں یا کچھ بھی بنا ہو، آپ جب اسے مخاطب کریں گے تو اسے ایگزولون کہیں گے۔ یہ بتانا بہت ضروری تھا، کیونکہ انہی کی بنیاد پر آگے تمام ویڈیو بیان کی جائے گی اور آپ کو سمجھنے میں آسانی ہوگی۔ اے میرے عزیزو، اعمال 5 باب 30 آیت میں یونانی لفظ ایگزولون استعمال ہوا ہے جس کا مطلب ہے درخت، جبکہ باقی جگہوں پر درخت کے لیے ڈینڈرون کا ورڈ استعمال ہوا ہے، اور صلیب کے لیے جہاں پر صلیب کا ورڈ بائبل مقدس میں ہے وہاں پر سٹروس استعمال کیا گیا ہے۔ تو اے میرے عزیزو، یہاں پر اب آپ کے سامنے 3 الفاظ ہیں، پہلا ڈینڈرون، ایگزولون اور سٹروس۔ ڈینڈرون جو ہے وہ پورے درخت کے لیے استعمال ہوتا ہے، ایگزولون درخت کی لکڑی جو استعمال میں ہو کسی صورت میں بھی اس کے لیے استعمال ہوتا ہے، اور سٹروس جو ہے وہ آپ کی صلیب کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ تو اے میرے عزیزو، میں نے ڈینڈرون کا بائبل میں جہاں پر درخت کے لیے استعمال ہوا ہے یونانی متن، میں نے اسے بیان کر دیا ہے، اور ایگزولون کو بھی بیان کر دیا ہے۔ اب تیسری چیز ہے سٹروس، جسے صلیب کے طور پر استعمال کیا گیا ہے یونانی متن میں۔ اے میرے عزیزو، اس کا مطلب ہے کہ لکڑی کا ڈھانچہ جو کسی شیپ میں ہو، یا سیدھی لکڑی کے لیے بھی استعمال کیا جا سکتا ہے۔ اے میرے عزیزو، جب ہم اعمال 5 باب اس کی 30ویں آیت کو پڑھتے ہیں تو اس آیت مقدسہ میں شاگردوں نے صلیب کے لیے سٹروس کی جگہ یونانی لفظ ایگزولون ہی کیوں استعمال کیا، حالانکہ وہ درخت کی جانب اشارہ کرنے یا بنیاد بنانے کی بجائے براہ راست یونانی لفظ سٹروس کا استعمال کر سکتے تھے، یعنی صلیب بھی کہہ سکتے تھے، لیکن ایسا کیوں نہیں کیا گیا؟ اور ایسا کیوں کیا گیا کہ سٹروس کی جگہ ایگزولون کے ورڈ کو استعمال کیا گیا؟ تو اے میرے عزیزو، دراصل شاگردوں نے یہاں درخت کے لیے ڈینڈرون کا استعمال نہیں کیا، یعنی پودے یا پورے درخت کی جانب اشارہ نہیں کیا، بلکہ انہوں نے یونانی ورڈ، یونانی لفظ، یونانی زبان کے اس لفظ ایگزولون کا استعمال کیا جو درخت کی کسی ایسی لکڑی کی جانب اشارہ کرتا تھا جو ٹکڑوں کی صورت میں ہو اور استعمال میں لائی گئی ہو، اور ان کے لکڑی کے استعمال کا مطلب صلیب ہی تھا، کیونکہ بائبل کے اردو ترجمہ میں لفظ صلیب ہی ہے، کیونکہ شاگرد ان آیات میں یسوع مسیح کی مصلوبیت کا ذکر کر رہے ہیں، جس کا ذکر یونانی زبان میں تمام جگہوں پر سٹروس آیا ہے، یعنی صلیب کے یعنی لکڑی کے ٹکڑوں کا تیار شدہ ڈھانچہ۔ اے میرے عزیزو، میں سیلوٹ کرتا ہوں ان ترجمہ کرنے والوں کو جنہوں نے یہاں یونانی زبان میں لفظ استعمال ہونے والے کو اردو میں درست طور پر سمجھ کر لفظ صلیب استعمال کیا، کیونکہ اس متن میں ڈینڈرون کا استعمال نہیں ہوا ہے۔ اگر ہوتا تو اردو میں درخت ہی لکھا جاتا۔ تو اے میرے عزیزو، تو یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے، اگر اعمال 5 باب 30 آیت میں شاگرد صلیب
کا ہی کہہ رہے تھے تو پھر انہوں نے باقی جگہوں پر یونانی لفظ جو صلیب کے لیے استعمال ہوا ہے اس کا استعمال کیوں نہیں کیا، یعنی سٹیروس؟ تو اے میرے عزیزو، وہ اس لیے کہ شاگرد یہاں ایگزلون یعنی لکڑیوں کے استعمال کو پس منظر میں درخت سے جوڑ رہے تھے، یعنی ریورس ٹو بیک، بیک ٹو فارورڈ، یہ ٹائپولوجی استعمال کی جاتی ہے۔ چلیں وضاحت کی جانب بڑھتا ہوں۔ میں چاہوں گا خدا آپ کے ذہن کو کھولے اور جو کچھ آپ نے سنا ہے اسے ازبر کر لیں، یعنی خدا سے حکمت مانگے تاکہ آپ نے جو دیکھا اور پڑھا ہے آپ اسے اب سمجھ پائیں۔ چلیں اب سوئچ کرتے ہیں۔ اے میرے عزیزو، مکاشفہ کی کتاب 21 باب اس کی 6 آیت میں کیا لکھا ہے؟ پھر اس نے مجھ سے کہا، یعنی یسوع نے، اب یوحنا عارف مخاطب ہے، پھر اس نے مجھ سے کہا یہ باتیں پوری ہو گئیں، میں الفا اور اومیگا ہوں، یعنی ابتدا انتہا ہوں، میں پیاسے کو آب حیات کے چشمہ سے مفت پلاؤں گا۔ آمین۔ یوحنا 14 باب 8 سے 9 آیت کی تلاوت کریں۔ فلپس نے کہا یسوع مسیح سے ہمیں باپ دکھا۔ یسوع نے کہا میں اور باپ ایک ہیں، جس نے مجھے دیکھا اس نے باپ کو دیکھا۔ یوحنا 10 باب 30 آیت میں یسوع مسیح نے کہا میں اور باپ ایک ہیں۔ یوحنا 8 باب 57 آیت، ابراہیم، اس سے پہلے ابراہیم پیدا ہوتا میں ہوں۔ اے میرے عزیزو، یہاں پر جیزس از انٹروڈیوسنگ ہمسیلف ایز دا آئیڈینٹی آف گاڈ۔ یہاں پر یسوع مسیح جو ہیں اپنا تعارف یا اپنے آپ کو آئیڈینٹی آف گاڈ کے طور پر جو ہے وہ انٹروڈیوس کروا رہے ہیں۔ اعمال 5 باب 30 آیت کے متعلق جو کہا کہ یہ، میں نے پہلے کہا کہ یہ ریورس بیک ہے۔ پیدائش 1 باب 2 اور 3 آیت، یعنی اب ہم اس آیت مقدسہ کو جاننے کے لیے ہم ریورس جا رہے ہیں۔ پیدائش 1 باب 2 سے 3 آیت کی تلاوت کریں تو لکھا ہے کہ خدا کی روح پانیوں کی سطح پر جنبش کرتی تھی۔ متی 14 باب اس کی 26ویں اور 27ویں آیت میں کیا لکھا ہے کہ رات کے اندھیرے میں کشتی جھیل میں ڈگمگا رہی تھی اور یسوع پانی پر چل کر ان کے پاس آیا، کن کے؟ شاگردوں کے۔ یہاں نوٹ کیجئے گا، اندھیرا آپ کو دونوں جگہ پر نظر آ رہا ہے، پیدائش اور متی کی انجیل میں۔ روح پانیوں کی سطح پانی پر جنبش کر رہا ہے، چل رہا ہے، واک کر رہا ہے، اور یسوع بھی پانی پر چل رہا ہے۔ آمین، ہاللیلویہ۔ متی 8 باب 24 سے 27ویں آیت کی تلاوت کریں۔ شاگرد اور یسوع جھیل میں تھے اور کشتی طوفان میں پھنس گئی اور یسوع نے ہوا اور پانی کو ڈانٹا اور شاگردوں نے کہا کہ ہوا اور پانی بھی اس کا حکم مانتے ہیں، حیرانگی سے۔ پیدائش 1 باب اس کی 6 اور 7ویں آیت پڑھیں۔ دوسرا دن خدا نے فضا کے پانی اور زمین کے پانی کو الگ کیا اور پانی ایک جگہ پر اکٹھا کیا، یعنی اسے سمندر کہا، اور جو پانی فضا کے اوپر کا تھا وہ بادل ہیں۔ آج ہم جانتے ہیں، یہاں بھی نوٹ کیجئے گا، خدا نے براہ راست پانی کو حکم دیا، فضا اور زمین کے پانی کو الگ الگ کیا، اور یسوع نے بھی براہ راست ہوا اور پانی کو حکم دیا۔ کوئی سینٹرل پوزیشن نہیں ہے۔ تو اے میرے عزیزو، موسیٰ نے لکڑی کے عصا سے بحیرہ کلثم کے پانی کے 2 حصے کیے، 2 حصوں میں بانٹ دیا۔ خروج 14 باب 14ویں آیت۔ نوح کے طوفان میں زندگی پانی کے اوپر نظر آتی ہے۔
تو اے میرے عزیزو، یسوع پانی کے اوپر تھا، زندگی پانی کے اوپر چل رہی تھی، روح پانی کی سطح پر جنبش کرتا ہے۔ موسیٰ کی موت اور زندگی کے درمیان میں لکڑی کا ٹوکرا نظر آتا ہے، اسے کیا کہیں گے؟ ڈینڈرون، سٹوروس یا ایکزلون؟ یقیناً ایکزلون، کیونکہ اعمال 5:30 میں بھی اس کا ذکر ملتا ہے۔ تو اے میرے عزیزو، یہاں ہمیں ایک ٹائپولوجی کا ذکر ملتا ہے جسے BRRF کہتے ہیں، یعنی بیک ٹو ریورس، ریورس ٹو فارورڈ۔ یاد رکھیں کہ لکڑی بشریت کو ظاہر کرتی ہے۔ اعمال 5:30 سے 31ویں آیت میں درخت، لکڑی اور اس کا ایک تیار شدہ ڈھانچہ یعنی صلیب، اور پھر ہمیں زندگی نظر آتی ہے۔ تو یہاں اے میرے عزیزو، اعمال 5:30 آیت میں جہاں پر شاگردوں نے درخت کے ورڈ کا استعمال کیا، وہ ورڈ جو ہے ایک خاص کنڈیشن کے لیے استعمال ہوتا ہے، نہ کہ پورے درخت کو کہ ہم یہ کہیں کہ وہ درخت پر لٹکایا گیا۔ نہیں، یہاں پر درخت کی ایک خاص کنڈیشن کا ذکر ہو رہا ہے کہ درخت کی لکڑی جو استعمال میں ہو، اور وہ وہاں پر یسوع مسیح کی مصلوبیت کا ذکر کر رہے ہیں، تو وہاں پر اسی لیے انہوں نے ایکزلون کا ورڈ استعمال کیا، تاکہ سننے والے اور پڑھنے والے سمجھ جائیں کہ وہ کس طرح سے چند الفاظوں میں ایک بہت بائبل کی تاریخ کو بیان کر رہے ہیں، کہاں وہ پیدائش سے لے کر یسوع کی مصلوبیت تک کا ذکر کر رہے ہیں۔ اے میرے عزیزو، آج ان باتوں کو سمجھنا بہتوں کے لیے مشکل ہو سکتا ہے، غلط انٹرپریٹیشن اس کی جاتی ہے، لیکن تب لوگ ان کے میننگ سمجھتے تھے، وہ جانتے تھے، جن سے آج آپ واقف نہیں ہیں، لیکن جو میری ویڈیو کو دیکھیں گے وہ آج کے بعد جو ہے وہ عدم معرفت کا شکار نہیں ہوں گے۔ تو شاگردوں نے جو ہے وہاں پر جب اس ورڈ کا استعمال کیا، اور ترجمہ کرنے والوں نے بھی اسے خوب سمجھا کہ یہاں درخت کا ذکر نہیں ہو رہا، بلکہ درخت کی لکڑی کا ذکر ہو رہا ہے، جس سے یسوع مسیح کی صلیب بھی بنائی گئی۔ تو اے میرے عزیزو، یہاں پر کس طرح سے ایک چھوٹا سا یونانی ورڈ، اگر آپ اس سے واقف ہو چکے ہیں تو آپ کے اوپر اس آیت کا اصل بھید، روح کی خدا کی حکمت، اور اس وقت کے سننے والے اور بولنے والے کیا کہہ رہے تھے، آپ بھی اس سے واقف ہو چکے ہیں۔ تو اے میرے عزیزو، اگر ہم مزید چند حوالوں میں دیکھیں تو ہمیں بہت سی جگہ ایسی ملتی ہیں، میں چند کا ذکر ضرور کروں گا۔ اگر آپ پہلا پطرس 3 اس کی 20ویں اور 21ویں آیت کا ذکر کریں، اسے پڑھیں، اس کی تلاوت کریں، تو وہاں پر آپ کو پانی اور کشتی کا ذکر ملتا ہے۔ گلاطیوں 3:13ویں آیت میں پڑھیں، آپ کو لکڑی کا ذکر ملتا ہے۔ اعمال 5:30 آیت کو آپ پڑھیں، جو آج کی ہماری مرکزی آیت بھی ہے، اس میں شاگردوں نے ایک لفظ کا استعمال کر کے تمام چیزوں کو بیان کر دیا، جس کے اندر ٹمبر اور پول دونوں ہی شامل ہیں۔ یہ لکڑی کی ایک کنڈیشنز ہوتی ہیں۔ ٹمبر جو وہ ہوتا ہے جس کے اندر کچھ اسکیچ شامل ہو، اور پول اس کے لیے استعمال کیا جاتا ہے جہاں پر وہ صرف ایک سیدھی لکڑی کی صورت میں موجود ہوں، خواہ بلی ہو موسیٰ کے دور کی، یا اس کے دور کا عصا لاٹھی ہو، یا صلیب ہو۔ تو اے میرے عزیزو، آج کے بعد جو بھی آپ سے اس بات پر بضد ہو اور کتاب مقدس کی اس آیت کو آپ کے سامنے رکھے کہ یہاں پر جو ہے ترجمے کی غلطی ہے، تو اسے آپ اس ویڈیو میں بتائی گئی تمام چیزوں کو بیان کریں۔ اگر کوئی آپ سے یہ کہے کہ یسوع مسیح درخت پر لٹکائے گئے، یونانی متن میں لکھا ہے، تو بھی آپ آج اس بات کو بتانے کی
کے قابل ہو چکے ہیں کہ اعمال 5 باب 30 آیت میں جو یونانی متن ہے اور اردو ترجمہ اس کا سلیب کیا گیا ہے وہ کس طرح سے شاگردوں کی کہی ہوئی بات کے اصل مکاشفے کی جانب ہماری توجہ مرکوز کرواتا ہے۔ ایک افسوس ضرور کرنا چاہوں گا، اور وہ یہ ہے کہ کس طرح سے آج ہم خدا کے کلام کی میٹھی عمیق اور خوبصورت اور مکاشفوں کو اپنی کم علمی کی وجہ سے رد کر دیتے ہیں۔ تو اے میرے عزیزو، آپ ان لوگوں کے لیے بھی دعا کریں اور اس مکاشفہ کو لوگوں کے ساتھ شیئر کریں، ان کے ساتھ جو ہے بات چیت کریں۔ اگر کوئی ایسا بھائی، کوئی بہن، کوئی بزرگ، خواہ وہ کوئی بھی ہو، اگر وہ بھی آپ کے سامنے اس موضوع کو رکھتا ہے تو آپ اسے سمجھائیں تاکہ وہ بھی زندگی کے مکاشفے کو حاصل کر سکے۔ تو اے میرے عزیزو، خداوند آپ کو بہت زیادہ برکت دے۔ God bless you all in Jesus' name. Amen.